یہ چیز آپ کے ذہن میں ذہن نشین ہونا چاہیے کہ اقصائے حلق کے اندر، میں دوبارہ اس کی ریویژن کرتا ہوں، اقصائے حلق کے اندر جو حمزہ ہے اس کے ساتھ الف کے اوپر اگر زبر زیر پیش یا جزم آ جائے وہ الف بھی حمزہ بن جاتا ہے، اور وہ حمزہ اقصائے حلق سے ادا ہوگا، بلکہ وہ جو پیدان سے ادا نہیں ہوگا۔ مخرج نمبر 3 وسط حلق۔ وسط کا مطلب حلق کا درمیان والا حصہ، وسط درمیان کو کہا جاتا ہے۔ کس کو کہا جاتا ہے؟ درمیان۔ وسط حلق، حلق کا درمیان والا حصہ، یعنی حلق کا وہ حصہ جو درمیان والا ہو۔ اس سے دو حروف ادا ہوتے ہیں، عین اور حا۔ عین عین بھی آپ ادا کرو گے تو وہ وسط حلق، حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کرو گے۔ اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ حلق کا یعنی اقصائے حلق، حلق کا سینے کی طرف والا حصہ کیا ہے، حلق کا درمیان والا حصہ کیا ہے؟ یہ بات آپ کیسے پتہ کرو؟ یعنی مجھے کیسے پتہ چلے کہ میں ہا کو کیسے ادا کروں اور ہا اور حا ان دونوں میں کیسے فرق کروں؟ اس کا مخرج یعنی اس کی ادائیگی کا جگہ معلوم کرنے کے لیے آپ حا کو ساکن کریں۔ حمزہ حا زبر اح، اح، ابھی اح کا جو حا کا جہاں پہ یہ ٹچ ہو گیا، جہاں سے یہ آواز نکلا، یہی اس کا مخرج ہے۔ حمزہ ہا زبر حمزہ حانی ہا، حانی ہا میں آ جائے، حمزہ ہا زبر دیکھو ہا، ہا میں نہیں ہے، میں ہا کا بتا رہا ہوں، حمزہ ہا والا بتا رہا ہوں۔ حمزہ ہا زبر دیکھو سینے میں آپ کو محسوس ہوا کہ وسط حلق یہاں ہے، اور اس طریقے سے حمزہ ہا زبر کیا اس سے آپ کو محسوس ہوا کہ درمیان حلق، وسط حلق ہا، یہ یہاں سے ادا ہوتا ہے، یہ وسط حلق ہے، یہ ہا کی ادائیگی کی جگہ ہے، یہ ہا کی ادائیگی کا مخرج ہے۔ اور اسی طرح کا عین ہے۔ اب آپ عین آپ سمجھ رہے کہ عین کیسے مجھے پتہ چلے؟ میں عین تو ادا کر رہا ہوں، لیکن مجھے حلق میں کیسے پتہ چلے کہ عین کا جگہ کہاں ہے، عین کا مخرج کہاں ہے؟ تو آپ نے عین کو ساکن کرنا ہے، اس سے پہلے حمزہ لانا ہے، عائعو کے اب پڑھتے کے ساتھ ہی آپ کے گلے میں آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ جو جگہ ہے یہ وسط حلق ہے، اور اس سے عین ادا ہوتے ہیں۔ پڑھے آپ او سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ وسط حلق کہاں ہے۔ سمجھ آ گیا ہے؟ تو ہا، ہی، حو، اح، اح، او، ع، عی، عو، اع، اع، او۔ پڑھے آپ اس طرح مخرج نمبر 4 ادنائے حلق، یعنی حلق کا وہ حصہ جو منہ کی طرف والا ہے، یا اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو حلق کا پہلا والا حصہ، پہلا حصہ، درمیانہ حصہ اور آخری حصہ، ادنائے حلق، وسط حلق اور بولے نا اقصائے حلق، ٹھیک ہے؟ ادنائے حلق اور ادنائے حلق کی معنی اول والا حصہ یا منہ کے طرف والا، وسط حلق کی معنی درمیان والا حصہ یا دوسرا حصہ، اور اسی طریقے سے اقصائے حلق آخر والا حصہ، سینے کی طرف والا حصہ۔ تو ادنائے حلق یعنی حلق کا وہ حصہ جو منہ کی طرف والا ہے، اس سے دو حروف ادا ہوتے، غین اور خا، غین اور خا۔
اس میں او جیسی آپ غین کو ساکن کرو گے اس سے پہلے حمزہ لاؤ گے اور پڑھو گے او، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حلق کا حصہ کہاں پہ ٹچ ہو رہا ہے، وہیں یہ ادنائے حلق ہے. او. اب دیکھو یہ گلے میں یہاں حلق کی طرف پتہ چلتا ہے کہ کون سی جگہ سے یہ آواز نکل رہی ہے. پڑھے او. اب محسوس ہوا ہے آپ کو؟ پتہ چلا ہے آپ کو؟ اب پڑھے آ. اب وسط حلق کا پتہ چلا ہے. اب پڑھے ہاں وہ ادنا وہ وسط حلق تھا، یہ اب اقصی حلق. ٹھیک ہے، اب یہ تینوں کا جگہ، یہ تینوں کا مخرج معلوم ہو گیا ہے. اب یہ ان تینوں مخرج کا نام کیا ہے؟ ان کو حروف حلقی کہا جاتا ہے. حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. حمزہ ہا، ان چھ حروف کو کیا کہیں گے؟ حروف ہاں. پھر پڑھے چھ کون سے حروف ہے؟ ہاں یہ جو لوگ پڑھتے ہیں یا آپ پڑھتے ہیں یا کوئی بھی پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، یا حمزہ را زبر را ہا زبر را، بھائی را ہا زبر را نہیں ہے، را ہا زبر راہ. سارے جو ناظرے والے یا حفظ والے ہیں وہ یہ بات سن رہے ہیں. ان کو اس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے کہ قرآن پاک کے دور سنانے میں آپ اگر صحیح نہیں پڑھتے ہیں تو آپ کو قرآن پڑھنے کا اجر نہیں ملے گا، ثواب نہیں ملے گا، بلکہ اس کے ترجمے میں غلطی آئے گی. تو اس لیے آپ وَلَقَدْ جِئْتُ یا ان اللہ فالق الحب والنوى، فالق الحب والنوى کتنا غلط ہو گیا. فالق قاف کو کاف سے چینج کرو تو یہ لحن جلی غلطی جو میں نے آپ کو پڑھائی. ٹھیک ہے نا. ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی، حی نہیں ہے بھائی، یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی. خا غین خا، یہ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ ہاں. خا خی خو، غا غی غو، مخرج دیکھو مخرج ایک دم پتہ چلے گا کہ اس کا مخرج کہاں ہے. مخرج الحی، حی من المیت. اور اسی طرح ذالکم اللہ فانا تؤفکون، فالق الاصباح. کیا؟ ان تمام حروف کو کیا کہا جائے گا؟ کتنے ہیں؟